تذل من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک مسجد کا نشان تمہارے لیے۔ جو اب تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے گا، اور جو اب بھی نہیں بولے گا تو تم سے اچھا تو یہ موسم اللہ اکبر تمہیں شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم کہو بارش تو آئی اور شرما گئی، لیکن ہم حضور کے سچے غلام ہیں، ہم بارش سے ڈر کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ حضرات موسم اچھا ہو، حضور کا ذکر کرنا کوئی آسان مطلب کیا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن موسم اچھا نہ ہو پھر بھی حضور کے عاشق حضور کا ذکر کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو یا رسول اللہ سبب چلے یہ باغ پھلے وہ پھول کھلے یہ دن ہو بھلے دیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات میں گشت کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، ایک شخص مدینے کی گلی میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کی، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں لیکن آپ انتقال کر جائیں تو بتاؤ آپ کی قبر میں جائیں گے 1 کروڑ روپے؟ اس لیے کہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ کے کفن میں جیب نہیں ہے، اور قبر میں بھی نہیں جائیں گے اس لیے کہ قبر میں کوئی الماری بھی نہیں ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، جو آپ نے خرچ کر دیا وہ آپ کے کام آئے گا، جو آپ نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا وہ قبر میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچائے گا، اور قیامت کے دن جب کوئی کسی کا نہ ہوگا یہی مال اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا، عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص چلا آ رہا ہے، اس کے چہرے پر نقاب اور کپڑا پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا وہ آنے والے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا، جیسے اس آنے والے نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں عمر بن خطاب فاروق اعظم، یہ آنے والا کوئی عام بشر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اے میرے بھائی عمر جس دن سے خلیفہ بنا ہو ایک عورت ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے کہہ دیا او میری ہمشیرہ او میری بہن تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ابو بکر رہے گا تو اپنے بچوں کو بعد میں کھلائے گا، تیرے بچوں کا پہلے انتظام کرے گا۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی سوچ، یہ ہے مسلمانوں کی فکر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر کے اندر داخل ہو گئے، رات کا وقت ہے، حضرت طلحہ نے دیکھا، حضرت عمر نکل کر کے آ گئے، صبح کو حضرت طلحہ اس گھر کے اندر پہنچے، کیا دیکھا کہ اس گھر کے اندر نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی دوسری عورت ہے نہ کوئی بچہ ہے، خرد کلا مرد و زن کوئی نہیں ہے، فقط اونلی ایک عورت ہے جو آنکھوں سے نابینا قاری عمران صاحب اللہ اکبر کبیرہ، آنکھوں سے اندھی ہے، بوڑھی ہے، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ حضرت طلحہ اس کے قریب پہنچے، جا کر کے کہا بوڑھی کھانا کھا لیا؟ بولے کھا لیا۔ تو حضرت طلحہ نے کہا یہ پتا کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا تھا مجھے نہیں پتا کھانا کہاں سے آتا ہے۔ طلحہ بولے پھر کون دیتا ہے؟ بولے آنے والا آتا ہے دے کر کے چلا جاتا ہے، گھر میں صاف صفائی بھی کر کے جاتا ہے۔ حضرت طلحہ بولے تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا تھا مجھے نہیں پتا۔ حضرت طلحہ بولے وہ کوئی عام بشر نہیں ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ عمر بن خطاب فاروق اعظم ہے جو ضعیفہ تجھے کھانا دے کر کے جاتا ہے، تیرے گھر میں
کے صاف صفائی کر کے جاتا ہے. یہ لوگ اپنی خبر کو اچھا کر کے دنیا سے چلے گئے. اور ڈر کا عالم یہ تھا. آج لوگوں کی ٹانگیں تڑوا کر کے, لوگوں کے حق کھا کر کے, بہنوں کے حق کھا کر کے, بھتیجوں کے حق کھا کر کے, ایک دوسرے کو تباہ کر کے, ایک دوسرے کو نیچا دکھا کر کے, عزیزان ملت اسلامیہ, پھر بھی خوف خدا دل میں نہیں آتا, پھر بھی اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچتے کہ آج ایک دوسرے کو ہم پٹوا رہے ہیں, ایک دوسرے پہ فرضی مقدمے ہم لگوا رہے ہیں. ایک دن ایسا آئے گا کوئی سپورٹ کام نہیں آئے گا, کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا, کوئی نیتا کام نہیں آئے گا, کوئی منتری کام نہیں آئے گا. وہ کون سا اندھیرا ہوگا؟ وہ قبر کا اندھیرا ہے, جب سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے اور تمہیں سپرد خاک کر کے چلے جائیں گے. اور خدا کی قسم کوئی بچانے والا نہ ہوگا. ہاں اگر کوئی بچا سکے گا, اگر تمہارے دامن میں کسی یتیم کے آنسو, اللہ اکبر, آنسو نہیں بلکہ یتیم کی دعائیں تمہارے کفن کے اندر ہوں گے. تم نے کسی بھوکے کا پیٹ بھرا ہوگا, اگر تم نے کسی, اللہ اکبر, پریشان صدا کی پریشانی کو دور کرنے کا آپ سبب بنے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا, اور میرے امتیوں, تم زمین والوں پہ رحم کرنا شروع کر دو, آسمان والا تم پہ اس دن رحم کرے گا جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ کر کے آ جائے گی. تمہارے بچے تمہیں قبر کے حوالے کر کے آ جائیں گے, تمہاری بیوی کام نہیں آئے گی, تمہارے بچے کام نہیں آئیں گے, مال و زر کام نہیں آئے گا. تو خدا کی رحمت ہے, قبر میں تمہیں سہارا دیں گے. کرو مہربانی, تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھا. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ مسلمانوں کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم لوگ گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے اور وہ لوگ نیکی کر کے بھی ڈرتے تھے. اور اللہ اکبر, درخت کی ٹہنی اور شاخ کو پکڑ کر کے کہتے تھے, عمر آدھی دنیا کے بادشاہ, یا اللہ عمر کو میرے مولا تو انسان نہ بناتا بلکہ اس پیڑ کی ٹہنی بنا دیتا. یہ خدا ترسی ہے. کہتے تھے, یا اللہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ خدا کا خوف تھا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں. کہتے تھے, کاش میری ماں مجھے نہ جنتی, کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی. اللہ اکبر کبیرہ, توجہ فرمائے. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر فاروق اعظم اپنے کاندھے پہ گٹھری رکھ کر کے چلتے چلے جا رہے ہیں. اسی یت بیوہ کے دروازے پہ پہنچے, پرمیشن ملی, اذن ملا, اندر آپ جب تشریف لے کر کے پہنچے, کیا دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, چولہے میں واقعی پتیلی ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر فقط پانی ہے. آپ نے راشن ڈالا, حضرات تیل کو ڈالا, گھی کو ڈالا, جو کو ڈالا, بہرحال المختصر کھانا تیار ہوا. جب دسترخوان پہ کھانا